بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کبھی کبھی اولاد زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بن جایا کرتی ہے، اور اس آزمائش سے گزرتے ہوئے کچھ لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ جن کو اپنی اولاد سے واقعتاً محبت ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس آزمائش سے تنگ آ کر فرار کے راستے اختیار کرتے ہیں، اور اس تکلیف سے نجات کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ اس دنیا میں وہ اس تکلیف سے تنگ آ کر اپنی اولاد کا گلا تک دبا دیتے ہیں، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، پر کچھ اور کرنے کی ہمت ضرور تھی، اور آج میں وہی کرنے جا رہی تھی۔ میرا ایک ایک قدم مجھے ایک ایک من کا لگ رہا تھا، پر آج جو میں کرنے جا رہی تھی وہ ایک گناہ کبیرہ تھا۔ لیکن مجھے وہ سارے پل یاد آ رہے تھے جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے، جو خوبصورت لمحے ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے تھے۔ آج مجھے چیخ چیخ کر بلا رہے تھے، روک رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بے شک وہ اس دنیا میں نہیں، لیکن اس کے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی نہ کرو، پر میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میرا لباس بھی بہت ہی زیادہ معیوب اور حد سے زیادہ نمایاں تھا۔ میں آفت لگ رہی تھی، قیامت لگ رہی تھی۔ شاید اتنی خوبصورت تو میں پہلے کبھی نہیں لگی تھی، اپنے شوہر کے لیے بھی نہیں، لیکن اس خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ میں جو قیامت لگ رہی تھی، آج یہ قیامت مجھ پر خود ہی ٹوٹنے والی تھی۔ میں اس شخص کے کمرے کے اندر چلی گئی، لیکن پھر ایسا منظر دیکھا کہ میں سجدے میں گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی، کیونکہ میرے سامنے آج ایک ایسا معجزہ تھا کہ آج میرے شوہر کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ ہاتھ میں کچھ پیسے تھے جو ختم ہو چکے تھے۔ اب یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ تھوڑے پیسوں سے ہی گزارا ہو جاتا ہے۔ روز کے لیے اتنے پیسے چاہیے ہوتے تھے کہ جتنے میرے پاس نہیں تھے۔ میرے 4 بچے تھے، اور وہ چاروں ہی 5 سال کے اندر اندر پیدا ہوئے، کیونکہ میں نے ایک سال کے بعد بچہ پیدا کیا تھا۔ میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ بچے زیادہ ہوں، اسے اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ مرد کی عزت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد کتنی ہے۔ اگر اس نے بچوں کی فوج لگائی ہو تو وہ دوسرے مرد اس پر رشک کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ کتنا خوش قسمت ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ میری شادی بھی کم عمری میں ہی ہوئی تھی، لیکن میرا شوہر کہتا تھا کہ اسے بہت سارے بچے چاہیے۔ وہ آدمی برا نہیں تھا، لیکن مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رکھا تھا۔ اچانک دنیا سے چلا گیا، اور اب ہم لوگ بے یار و مددگار رہ گئے۔ اپنے رشتہ داروں کے گھر آنا جانا بھی نہیں رکھتا تھا، کسی سے بھی اتنا میل جول نہ رکھتا، نہ ہی کسی دوسرے کی مدد کرتا، حتیٰ کہ فقط لفظی تسلی بھی دینا اس کے لیے ناممکن سی بات تھی۔ اگر میرا شوہر یہ سب کرتا تب بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آج کل زمانہ ہی ایسا تھا۔ گھر کی چیزیں بکنا شروع ہو گئیں، اور اب گھر میں فاقے پڑنے شروع ہو گئے۔ میں چیزیں مانگنے پہ آ گئی، کبھی کسی کے گھر سے 1 پلیٹ سالن کے اسی سے سب کھانا کھا لیتے، اور کبھی کہیں سے 1 پلیٹ چاول یا کوئی چیز مانگ کے پانی میں پکا کے کھا لیتے۔ لیکن یہ سلسلہ کب تک چلتا؟ میں بچوں کو چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتی تھی، کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، میرے پاس تو کوئی ہنر تک نہیں تھا۔ ہم ماں باپ نے تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ کیا، بس جیسے ہی عمر ہوئی شادی کروا دی۔ ماں باپ اس دنیا میں بھی نہیں تھے، کیونکہ میں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، اور سارے بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد تھے۔ انہوں نے تھوڑی بہت مدد کر دی تھی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ جن حالاتوں میں ہم لوگ پھنس چکے تھے وہاں اتنی سی مدد کس کام آتی؟ پھر بھی کوئی ایسا ہوتا جو ہمارے خرچے اٹھاتا۔ ہمارے محلے میں ایک کرانے والے تھا۔ میں ایک دن اس کی دکان پر چلی گئی، اور میں نے کہا کہ مجھے راشن کی سخت ضرورت ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ میرے شوہر سے اچھی جان پہچان تھی، اس نے آٹا مفت میں دے دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، اور اس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ مجھے اس کی نظر کچھ عجیب سی لگی تھی، لیکن شاید میں زیادہ ہی سوچ رہی تھی، کیونکہ اب اکیلی ہو گئی تھی، اس لیے دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے رہتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ سب لوگ ہی میرے دشمن ہیں، کوئی بھی میرا اپنا نہیں ہے۔ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ وہ میری مدد نہیں کر سکتے تھے، ابھی ان کو خود سنبھالنے کی ضرورت ہی۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی صرف 6 مہینے کی تھی، میں اس کو چھوڑ کے کیسے کہیں جا سکتی تھی؟ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ اب میں روز اس کرانے والے کی دکان پہ جاتی اور کوئی نہ کوئی سودا سلف ادھار لے آتی۔ وہ اس چیز کو کھاتے میں لکھ لیتا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے کھاتا کھلوایا ہے اور میں بعد میں پیسے دے دوں گی۔
میرا شوہر بھی اس طرح کرتا تھا اور محلے کے باقی لوگ بھی کبھی کبھی ادھار لیا کرتے تھے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ میرے پاس بعد میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بھی کچھ نہیں ہے، بعد میں تو 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا۔ گھر کی وہ چیزیں بھی بیچ دی جن کو بیچنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ بھی چلی گئیں۔ ایک دن محلے سے ایک عورت میرے گھر آئی۔ میری اس کے ساتھ کافی اچھی دوستی تھی، پر جب سے میرا شوہر اس دنیا سے گیا تھا پہلی دفعہ ہی آئی تھی۔ مجھے اس سے مدد کی کوئی خاص امید نہیں تھی، کیونکہ اس کے حالات بھی میری طرح کے تھے۔ اس کا شوہر کوئی کاروبار بھی نہیں تھا، بس وہ میری طرح مزدوری کر کے کماتے تھے۔ وہ خود بڑی پریشان رہتی تھی، پھر بھی گھر سے ایک ٹائم کا کھانا بنا کر لے آتی تھی۔ آ کر میرے پاس بیٹھ گئی، میرے بچوں کو کھانا کھلانے لگی۔ میں نے کہا کہ تم کیسی ہو؟ اس نے کہا کہ میری چھوڑو، تمہارے حالات کے بارے میں سب واقف ہیں، کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ کرانے کی دکان پہ جاتی ہوں، کبھی کوئی چیز لے آتی ہوں اور کبھی کوئی۔ اس نے کہا کئی سب کیسے کرتی ہو؟ پیسے کہاں سے لاتی ہو خریداری کے لیے؟ میں نے کہا کہ نہیں، پیسے نہیں ہیں، میں نہیں دیتی پیسے، یوں سمجھ لو ادھار چل رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ بندہ تو بڑا عجیب سا ہے، وہ تو پیسے لینے لوگوں کے گھر تک چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ گالم گلوچ سے بھی پرہیز نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ جب گھر آئے گا تب دیکھی جائے گی، اب اور کیا کروں، 5 بچے ہیں، کس طرح گزارا ہو؟ اس نے کہا کہ محنت مزدوری کرو۔ میں نے کہا اتنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ مجھے اس کی بات پہ بڑا غصہ ہے کہ مجھے مشورے دے کر چلی گئی ہے، خود محنت مزدوری کرنے جاتی ہے تبھی تو اس کا شوہر دوسری عورتوں کو منہ لگاتا پھرتا ہے، پر میرا شوہر تو اس دنیا میں نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی بات پہ غصہ آ گیا، شاید مجھے گھر بیٹھ کر ادھار کی چیز لے کر کھانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ جو چل رہا ہے چلنے دو، کوئی اٹھا کے پولیس میں تو نہیں دے گا نا؟ ادھار کیا ہے تو ایک دن پیسے واپس کر دوں گی، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میں نے خود کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دیا تھا۔ ویسے تو ہم سب کو اللہ کا ہی آسرا ہوتا ہے، لیکن میں نے تو خود کو ایسے چھوڑ دیا تھا کہ بس کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن کر کچھ نہیں رہی تھی۔ شاید یہی میری غلطی تھی، لیکن فی الحال میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک دن میں دکان پہ گئی تو مجھے کرانے والے نے ایک عجیب سی بات کر دی جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے کہا کہ پہلے تو تم اتنی بن سنور کر رہا کرتی تھی، تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے میرا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ شوہر نہ ہو تو کیا انسان اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے؟ میں سامان میں کچھ ساز سنگھار کی چیزیں ڈال دیتا ہوں، اپنا خیال رکھا کرو۔ میں نے کہا کہ ان چیزوں کی جگہ آپ میرے بچوں کے لیے کوئی اور چیز دے دیں۔ اس نے کہا کہ وہ بھی لے جانا، لیکن اپنا خیال رکھا کرو، تم جیسی خوبصورت عورت پورے گاؤں میں نہیں ہے، کیوں اپنے حسن کا جنازہ نکالنے پر تلی ہو؟ میں نے کہا کہ خراب تو ہو گئی ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے 5 بچے ہیں، تم ابھی بھی قیامت لگتی ہو۔ پتہ نہیں میں اس کے ساتھ یہ ساری باتیں کیوں کر رہی تھی اور وہ بھی یہ سب کچھ کیوں بول رہا تھا، لیکن جب میں نے گھر آ کر دیکھا تو اس نے سامان کے اندر شیمپو، کریم، لپسٹک، پاؤڈر وغیرہ ڈال دیا تھا۔ یا مجھے یہ سب کچھ لگانا چاہیے تھا، لیکن میں لگا کر کیا کرتی؟ اور پھر ہمارے گاؤں کے لوگ تو ابھی بھی باتیں کرتے تھے، ابھی کون سے میرے شوہر کو اس دنیا سے گئے ہوئے بہت مہینے ہو گئے تھے۔ اگر میں یہ سب کچھ لگاتی تو لوگ ضرور میری ذات پر کیچڑ اچھالتے، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے کچھ بھی نہ لگایا، سوچا کہ واپس کر دوں، پر پھر ایک دن ایک طرف رکھ دیا۔ اگلے دن میں پھر سے دکان پر گئی تو کرانے والے نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا کہ یہ کیا، میری دی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بھی نہ لگایا؟ میں نے کہا کہ دل نہیں مانتا میرا۔ اس نے کہا کہ دل کو راضی کرو، تمہارے دل کے نہ ماننے سے تمہارا شوہر واپس تو نہیں آنے والا۔ میں نے کہا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیوں میں اس سے اپنے دل کی بات کر لیتی تھی، شاید میں اس سے مفت میں چیزیں لے رہی تھی، اس لیے اسے اپنی مجبوریاں بھی بتا دیتی تھی۔ آج تو میں نے اس سے اپنی بیٹی کی دوائی کے پیسے بھی لے لیے، وہ صرف راشن دیا کرتا تھا، یہ بھی اس کی مہربانی، لیکن دوائی کے پیسے بھی دے دیے۔ بیٹی بیمار ہے تو اس کو لے جاؤ۔ میں بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو وہاں کچھ عورتیں بیٹھی تھیں، اس کرانے والے کا نام گلفام تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ یہ تو کام بھی نہیں کرتی، پھر اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے کہ ڈاکٹروں کے پاس پھر رہی ہے اور بچیوں کے لیے دوائیاں بھی لے رہی ہے؟ یہ وہ تو ایسے کہہ رہی تھی کہ جیسے میں کسی پارک میں پھر رہی ہوں۔ سب کہنے لگے کہ ہاں تو گلفام آج کل اس پہ بڑا مہربان ہے، ویسے تو وہ بے بنیاد صرف آدمی کسی کو 1 روپیہ نہیں دیتا، لیکن سنا ہے اس کے اوپر بڑے پیسے لٹا رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے۔
मैं अपने ही बारे में बातें सुन रही थी, लेकिन इस तरह से पेश आ रही थी कि जैसे मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। अब तो वो औरतें ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलने लगी ताकि मैं सुन लूं, और मेरे लिए वहां पर बैठना मुश्किल हो गया। मेरी बारी आई तो बेटी को चेक करवा के दवाई लेके फौरन वापस आ गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे बारे में कभी इस तरह की बातें होंगी, लेकिन गांव वाले तो ऐसे ही होते हैं, किसी की मजबूरी को समझने की बजाय बेबरकी उड़ाते हैं। मैंने किराने वाले से बहुत सा सामान लिया था, सोचा आज भी जाना है, पर अजीब लग रहा था, तो आज जाने से पहले मैंने होठों पर उसकी दी हुई लिपस्टिक लगा ली ताकि वो देखे तो खुश हो जाए और सामान दे दे, कोई और बात नहीं करे। मैं ये सब इसलिए कर रही थी ताकि मुझे सामान मिल जाए, पर मुझे क्या पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं दुकान पर चली गई। उसने भी फौरन ही महसूस कर लिया कि मैंने लिपस्टिक लगाई है, यानी उसने देख लिया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, वाह, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये हुई ना बात, वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। बोलो क्या चाहिए। मैं भी खुश हो गई कि जो करने आई थी वो हो रहा है। मैंने कहा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़े बहुत राशन से गुजारा नहीं होता। उसने कहा कि अभी तो राशन आया नहीं है, मैंने खुद माल नहीं मंगवाया, लेकिन जो भी तुम्हें चाहिए मैं डाल के दे देता हूँ। फिर उसके बाद उसका कोई मुकम्मल हल निकालते हैं। महीने के महीने राशन ले जाया करो, यूँ रोज़ रोज़ आती हो तो अच्छा नहीं लगता। और गांव वाले भी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ, गांव वाले तो बहुत बातें कर रहे हैं। आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उसने कहा कि ऐसा ही होता है, कोई किसी के लिए अच्छा करता है तो दुनिया वाले उसे करने भी नहीं देते। लेकिन तुम परेशान मत हुआ करो। मैं भी हैरान होती थी कि ये इंसान इतना अच्छा था कि मुझे मुफ्त में राशन वगैरह दे रहा था, फिर लोग इसके बारे में बुरा क्यों कहते थे। ये क्यों कहते थे कि अगर किसी को 2 रुपए देता है तो उसकी हड्डियों से 4 रुपए निकाल लेता है। भला मकसद कभी किसी का फायदा नहीं करता, लेकिन अभी तक ऐसा मुझे तो महसूस नहीं हुआ था। मैं उसको दे भी क्या सकती थी। खैर, मेरा काम हो गया और मैंने वापस अपने घर की राह ली। मुझे सामान की ज़रूरत थी और मुझे और कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने उसे इतने सारा सामान ले लिया था कि अब कीमत हज़ारों में चली गई थी। लेकिन जब मैं घर आई तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए। उन्होंने देखा कि अम्मी तो बहुत ज़्यादा सामान ले आई हैं, और मेरी आंखों में आंसू थे। इतने सारी रात बैठ के रोती रही और जाए नमाज पर भी बैठी रही। मैंने कहा कि यार अब मुझे माफ़ कर दे कि मैंने क्या किया। मैंने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं क्या करती। अब हमारे बारे में बातें बढ़ती चली जा रही थी। मेरी दोस्त ने भी मुझे कह दिया कि मैं तो समझ रही थी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, पर अब मुझे भी लगता है कि तू भी बहक गई है। मेरा दिल किया है मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मारूं। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर तो मेरी दोस्त है, तो दोस्त होकर तुम मेरे किरदार पर शक कर रही हो। उसने कहा कि और क्या करूं, तो 4 जगह बैठ के मैंने तेरी हिमायत की तो लोगों ने मुझे भी बुरा कहा। वो आते जाते हुए कभी चक्कर लगा लेती थी, कोई ना कोई चीज़ ले आती थी, लेकिन साथ ऐसी ऐसी बातें भी कर जाती थी कि मेरा दिल जल जाता था। मैंने उसे कह दिया कि मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, जब मुझे तुझसे मिलना होगा मैं खुद आ जाया करूँगी। इस बात पर वो खामोश हो गई। उसने कहा कि ठीक है, एक मैं ही थी तेरे साथ, तूने मुझे भी साइड पे कर दिया, इसका मतलब कि तू ही गलत है। मैंने कहा कि अगर तुझे लगता है कि मैं ही गलत हूँ तो फिर मुझे यहाँ आया ही ना कर, सीधी सी बात है। मुझे उसने कहा था कि कल आ जाना, माल आ जाएगा, फिर कोई पक्का इंतज़ाम करेंगे। जब मैं गई तो वो पहले से ही काफ़ी सारा सामान निकाल के बैठा था। पूरे महीने का आटा, घी, तेल, चीनी, पत्ती, चावल सब कुछ पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि शायद उसका माल आया, तो उसने कहा कि नहीं, ये सब मैंने तो तुम्हारे लिए निकाला। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि ये सब कुछ। उसने कहा कि हाँ, ये पूरे महीने का राशन है, और इसके साथ सब्जियाँ और गोश्त, दही, दूध भी लेकर दे दूंगा। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा कि आप इतना कुछ करेंगे मेरे लिए, तो उसने कहा कि देखो, आज मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसने आसपास देखा, अभी दुकान पर कोई भी नहीं था, दोपहर का वक्त था। उसने कहा कि ये सब कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन यूं ही नहीं दे सकता, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने कहा कि शायद ये मुझसे कोई ज़रूरी काम करवाना चाहता है, क्योंकि मुझे पता चला था कि उसकी बीवी काफ़ी बीमार रहती थी। शायद मुझसे घर के कामों के लिए कुछ मदद चाहता था। मैंने कहा कि हाँ हाँ, तुम जो कहोगे मैं करूँगी, जो भी मदद है मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा कि मेरी बात गौर से सुनो। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कानों से जैसे धुआं ही निकलना शुरू हो गया।
मैं उसे हैरान होकर देख रही थी, पर वो अपनी बात कर चुका था और उसने इस बात को बहुत सीधे तरीके से किया था। कोई तमहीद नहीं बांधी थी। ये कोई मजाक या कोई छुपी हुई बात नहीं थी, सीधे दो टोक अल्फाज थे। उसने कहा कि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। मैंने कहा कि हाँ, मुझे गांव की औरतों ने बताया है। हो सकता है कि आपको मेरी मदद इसीलिए दरकार हो क्योंकि शायद वो घर का काम वगैरह भी नहीं कर पा रही होगी। मैं कर दूंगी और सारे काम कर लिया करने की। उसने कहा कि उसको छोड़ो, मैं तो तुम्हें कुछ और ही बताना चाहता हूँ। मैंने कहा कि क्या मतलब, मैं समझी नहीं। उसने कहा मेरी बीवी बहुत बीमार रहती है, अब मेरा उसके पास जाने का दिल नहीं करता। तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो और एक माह का राशन ले जाओ। मैं ये बात सुन के हैरान रह गई और अब मुझे पता चल गया कि सारे गांव वाले क्यों कहते थे कि ये बंदा ठीक नहीं है। मिला आखिर उसने अपने फ़ायदे की बात कर ही ली। मैंने उसकी बात सुनी तो मैं 2 कदम पीछे हट गई। उसने मेरी तरफ देखा, मेरे चेहरे पर हैरान की थी। उसने कहा कि क्यों, क्या हो गया? मैंने कोई ऐसी वैसी बात कर दी? तुम कोई छोटी बच्ची हो, 5 बच्चों की माँ हो, तुम्हें नहीं पता कि दुनिया किस तरफ जा रही है? कुछ लो कुछ दो का कानून चल रहा है। तो तुम क्या मेरी कोई सगी हो? नहीं, जो मैं तुम्हारी मदद बगैर पैसों करता रहता। मैंने सर झुका लिया। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी। उसने कहा कि यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचना नहीं तो तुम्हारे पूरी तरफ 35,000 रुपये बनते हैं। वो कल देख कर जाना। मैं हैरान थी कि उसने एक एक चीज़ का हिसाब रखा हुआ था। हम कौन सा भर पेट खाते रहे थे, बस थोड़ा थोड़ा आटा और दाल ही तो लेकर जाती थी। लेकिन 2-4 महीनों में 35,000 तो बनने ही थे। आजकल महंगाई जो इतनी हो गई थी। उसने कहा कि रात को 1 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, अगर आना हुआ तो आ जाना, नहीं तो पैसे देकर जाना, और अगर पैसे नहीं दिए तो पंचायत बुला लूँगा। सारे गांव वालों के सामने तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें उनको भी पता चलेगा तुम मुझसे किस मदद में पैसे लेकर जाती रही हो। तुमने यहाँ पे खाता खुलवाया था, तुम्हारा शौहर भी ऐसे करता था, लेकिन वो पैसे देता था। अब तुम्हारा शौहर तो इस दुनिया में नहीं, तो पैसे कौन देगा? अचानक से उसका लहजा बदल गया था, उसकी आवाज़ ही बदल गई थी। मैं वहाँ से वापस आ गई, आसमान की तरफ देखने लगी कि अब क्या होगा। मेरी कोई मदद भी नहीं करेगा। गांव वालों के सामने इज्जत भी जाएगी और जो रोजी रोटी लगी हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्या मुझे ये सब करना चाहिए था या नहीं? आज मुझे समझ आया कि लोग क्यों अपनी औलाद को जान से मार देते हैं, क्योंकि वो उन्हें भूखा नहीं देख सकते। लेकिन अपनी औलाद को जान से मारने से तो अच्छा था कि मैं अपने आप को ही जान से मार देती। लेकिन ये मौत ऐसी थी कि जिसमें मैं मरती नहीं, जिंदा रहती, लेकिन शायद मेरे अंदर कुछ टूट जाता और मैं अपनी रूह की कुर्बानी देने को तैयार हो गई। रात को बैठी अपने बच्चों को देखती रही। टाइम हो रहा था, 12 बज चुके थे। मेरे पास 1 घंटा था। मैंने वो सारी चीज़ें उठाई जो उसने मुझे दी थी, जिनसे मैंने अपने आप को तैयार किया, और अब मैं उसके घर की तरफ रवाना हो चुकी थी। अगर मुझे उस वक्त कोई देख लेता तो मुंह पे हाथ रख के रह जाता कि उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। फिलहाल तो मैंने खुद पे चादर डाली हुई थी। मैं अंधेरे में चलती चली जा रही थी। मेरे दिमाग में मेरे शौहर के साथ गुजारे सारे पल घूम रहे थे। मेरे बच्चों की आवाज़ें। मेरे बच्चे जब मुझसे खाना मांगते थे, मैंने उन बच्चों को बड़ी मेहनत से पाला था, इसलिए नहीं कि उनको भूख से तड़पता हुआ देख सकती। बस ठीक है, आज मैंने अपने आप को मार डाला था और मैं क्या कर सकती थी? माँ और क्या कर सकती है? बच्चों और अपने आप में से अपने बच्चों को ही चुनती है। मैं अब आसमान की तरफ भी नहीं देख रही थी, शायद अल्लाह से भी आंखें नहीं मिला पा रही थी। बस चलती जा रही थी। मैं वहाँ पर पहुँच गई। उसने मुझे एक जगह बताई थी। ये शायद उसके घर की बैठक थी। उसकी बीवी तो बीमार थी, उसको तो पता भी नहीं चलना था कि घर में हो क्या रहा है। बैठक का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। उसने शायद खिड़की से ही मुझे आते हुए देख लिया था। दरवाज़ा खोल दिया था। मैंने जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वो तो माहौल बनाकर बैठा था। वहाँ खाना भी पड़ा था जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। उसके अलावा मेरे लिए तोहफा, तहफ़ और वही रोशन जो उसमें एक बड़ी सी बोरी में डाल के रखा था, वो भी एक तरफ पड़ा था, और राशन को हाथ गाड़ी के अंदर रखा था ताकि जाते हुए मैं उसे आराम से ले जा सकूं। इतना कुछ सोचकर बैठा था ये आदमी। मुझे तो उसकी शक्ल से ही नफरत हो गई थी। मुझे लगा था कि ये मेरा मोहसिन है, मेरी मदद कर रहा है, लेकिन ये थी उसकी मदद। आज मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया में कोई किसी के लिए मुफ्त में कुछ नहीं कर सकता। मैं दरवाजे में खड़ी थी और मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन मुझे आगे तो जाना ही था। अगर बाहर भी खड़ी रहती तो कोई
اور مجھے دیکھ لیتا اور تب بھی بات بدنامی تک ہی چلی جاتی۔ خیر میں نے دروازے سے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس آدمی نے مجھے ایک نظر دیکھا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری۔ اگلے ہی پل اس نے عجیب طریقے سے چلانا شروع کر دیا۔ اس کی چیخیں اتنی زیادہ عجیب اور بلند تھی کہ میرے دماغ میں لگنے لگی۔ میں حیران ہو گئی کہ اس کو کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے تڑپنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ شاید اس کی بیوی نے اس کی آواز سن لی اور دوسرے دروازے سے کمرے میں آ رہی تھی۔ میں اس طرف سے دیوار کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ بھی پریشان ہو گئی اور مدد کے لیے آوازیں دینے لگی۔ میں واپس اپنے گھر کی طرف بھاگ اٹھی۔ صبح پتہ چلا کہ کرانے والے اس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا اور گاؤں والوں کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہسپتال لے جا رہے تھے کہ راستے میں سے ہی چلا گیا۔ میں جو اوپر یہ سوچ کر نہ دیکھ رہی تھی کہ میں ایک بہت بڑا گناہ کرنے جا رہی ہوں اور بہت مایوس تھی۔ اب آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ مجھے اللہ نے بچا لیا تھا یا اس شخص کی آئی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے اس کا کتنا قرضہ دینا ہے، اس لیے وہ بات وہیں پہ ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد میں نے بھی سوچ لیا کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھوں گی اور مانگے تانگے پہ گزارا نہیں کروں گی۔ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گی۔ میں نے اپنی سہیلی سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ وہ میرے بچوں کو 3-4 گھنٹے اپنے گھر میں رکھ لیا کریں۔ اسے اس کام کرنا ہے، مہینے کے کچھ پیسے دے دیا کروں گی اور خود میں نے محنت مزدوری کرنے جاتی۔ آہستہ آہستہ مجھے محنت کی عادت پڑ گئی۔ پیسے کم ملتے تھے، گزارا اچھے سے نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ پیسے حلال کے تھے، کسی سے مانگے ہوئے نہیں تھے۔ ان میں کسی کا ڈر نہیں تھا اور سچ کہوں تو ان پیسوں میں بہت برکت تھی۔ میں اپنے بچوں کا کھانا پینا پورا کرنے لگی، پھر تھوڑے پیسے جمع کر کے گھر میں مشین خرید لی اور گھر میں لوگوں کے کپڑے واش کرنے لگی شروع کر دیا۔ اب سارا گاؤں مجھ سے کپڑے سلائی کرتا۔ گاؤں مجھ سے ہی اس طرح کی چیز کا پہلے رواج نہیں تھا، لیکن اب لوگوں کی سوچ بدل رہی تھی، اس لیے وہ مجھ سے کپڑے دھلوایا کرتے تھے۔ میں زیادہ پیسے نہیں لیتی تھی، پھر آہستہ آہستہ میں نے پیسے بھی بڑھانے شروع کر دیے، کیونکہ اب لوگوں کو عادت ہو گئی تھی۔ اب میں سارے گاؤں کے کپڑے وغیرہ دھویا کرتی تھی۔ میں نے 2 اور عورتوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس بات کو 3 سال گزر گئے۔ بچے بھی تھوڑے بڑے ہو گئے، وہ بھی میری مدد کرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا سبق سیکھا ہے۔ پتہ نہیں کسی کی دعا تھی یا میری کوئی نیکی جو میرے سامنے آ گئی اور میری عزت اور جان دونوں بچ گئیں۔ لیکن اب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں اور میرے لیے یہ بڑی عزت اور مان کی بات ہے۔ لڑکی ذات اپنی ذات کی عزت کی حفاظت کرنے کے اصولوں سے بخوبی واقف ہو۔ کسی سے ایسا تعلق نہ بنائے جس میں سامنے والا آپ کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا اپنا فرض حقیقی سمجھے۔